أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 1. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ نے سنی ہے. جب انہوں نے آ کر سلام کیا تو ابراہیم نے کہا کہ یہ تو کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے موٹا تازہ بچڑا لا کر رکھا اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ڈر سا محسوس کیا تو فرشتوں نے کہا کوئی خطرے کی بات نہیں. انہوں نے ابراہیم کو حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی. حضرت ابراہیم نے فرشتوں کی آمد کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا ہم قوم لوط کو تباہ کرنے آئے ہیں. اس قوم میں مسلمانوں کا صرف ایک گھر تھا. ہم نے مومنوں کو وہاں سے نکال دیا. ظالم نیست و نابود کر دیے گئے. اسی طرح فرعون اور اس کے لوگ غرق ہوئے. قوم عاد پر ہم نے ایک نامبارک ہوا بھیجی جس نے ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا. قوم سمود بھی خدا کے عذاب کے سامنے نہ ٹھہر سکی اور ان سے پہلے قوم نوح بھی بڑی بدکار قوم تھی جو عذاب کا شکار ہوئی. رکوع نمبر 2. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا، ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. زمین کو ہم نے بچھایا اور پھر دیکھو کیا خوب ہموار بنانے والے ہیں. ہر شے کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا. اللہ کی طرف دوڑو، میں تمہارے پاس اس کی طرف ڈرانے والا بن کر آیا ہوں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم ان سے رزق نہیں مانگتے، ہم خود ان کو رزق دیتے ہیں. ظلم کرنے والے نہ بھولیں کہ پہلے ظالموں کی طرح ان کی بھی باری آ رہی ہے. یہ جلدی نہ کریں، انکار کرنے والوں کے لیے آخر تباہی ہے. رکوع نمبر 3 سے سورہ الطور کا آغاز ہو رہا ہے. یہ 52 نمبر سورہ ہے اور مکی ہے جس کے 2 رکوع ہیں اور 49 آیات ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے کوہ طور پر کتاب سما دی، بیت معمور، آسمانوں اور لبریز سمندر کی شہادت پیش کر کے فرمایا ہے جس عذاب سے کافر کو ڈرایا جا رہا ہے. رکوع نمبر 3 سے سورہ الطور کا آغاز ہو رہا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے کوہ طور پر کتاب سماوی، بیت معمور، آسمانوں اور لبریز سمندر کی شہادت پیش کر کے فرمایا ہے جس عذاب سے کفار کو ڈرایا جا رہا ہے وہ ضرور آ کر رہے گا. جس روز آسمان بری طرح ڈگمگانے لگے گا، پہاڑ اڑے پھریں گے، وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت ہی برا ہوگا. آج تو یہ حجت بازیوں میں لگے ہیں مگر کل کو انہیں بری طرح جہنم میں دھکیلا جائے گا کہ یہی وہ دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے.
دوسری طرف پرہیزگار جنت میں عائش کر رہے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اپنے نیک کاموں کی بدولت خوب سیر ہو کر کھاؤ اور پیو، اللہ ان کی ایماندار اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ جمع کر دے گا، اگرچہ اولاد اپنے اعمال میں کچھ کمی کے باعث ان کے درجے کی مستحق نہ ہو۔ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ بھائی ہم تو دنیا میں اپنے گھر والوں سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے، آج اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں دوزخ کی گرمی سے بچا لیا۔ رکوع نمبر 4۔ حضور اقدس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ نہ کاہن ہیں، نہ دیوانے اور نہ شاعر، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں، ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن خود گھڑ لیا ہے، اگر ایسا ہے تو تم اس کے مقابلے کا کلام تیار کر کے لاؤ۔ کیا یہ لوگ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا ان کو کسی اور خالق نے پیدا کیا ہے؟ یا ان کے پاس تیری رحمت کے خزانے ہیں، یا ان کے پاس ایمان کی کوئی ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ ان کے بیٹے ہیں اور ہماری بیٹیاں ہیں، کیا آپ ان سے تبلیغ پر کوئی معاوضہ لے رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ آپ ان سے ایمان لانے کی توقع نہ کریں، ان پر تو آسمان کے ٹکڑے بھی گریں تو ایمان نہ لائیں گے۔ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اس دن تک جب کہ سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اس روز کسی کی کوئی تدبیر کام نہ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، آپ براہ راست ہماری نگرانی میں ہیں، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔ رکوع نمبر 5 سے سورہ النجم 53 نمبر سورہ ہے، مکی ہے، 3 رکوع ہیں اور 62 آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہکے اور ٹھپکے ہوئے آدمی نہیں ہے، اور نہ اسلام کی یہ تعلیم انہوں نے خود اپنے دل سے گھڑی ہے، بلکہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں وہ خالص وہی ہے۔ جن حقیقتوں کو وہ بیان کرتے ہیں بڑے طاقتور فرشتے نے انہیں سکھایا ہے۔ وہ آسمان کے بلند کنارہ پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور قریب ہوا، پھر فاصلہ 2 کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندہ کو جو چاہا وہی کیا، اس نے ایک بار اور بھی اسے سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا ہے۔ بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ مشرکوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد صرف گمان پر ہے۔ تم نے لات و منات اور عزا جیسی چند دیویوں کو معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کا خدا کی خدائی میں کوئی حصہ نہیں۔ تم نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے رکھا ہے، حالانکہ اپنے لیے تم بیٹی کو عار سمجھتے ہو۔ رکوع نمبر 6۔ تم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ تمہارے معبود اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری سفارش کر سکتے ہیں، حالانکہ تمام فرشتے مل کر بھی اللہ کی مرضی کے بغیر اس سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے۔ تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، بس دنیا ہی تمہاری مطلوب بنی ہوئی ہے۔ سن لو کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون راہ راست پر ہے اور کون بہک گیا ہے۔ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ وہ قیامت ضرور قائم کرے گا تاکہ ہر اچھے اور برے کو اس کے اپنے کیے کا بدلہ ملے۔ اچھے وہی ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں۔ رکوع نمبر 7۔ ان لوگوں کو دیکھو جو اللہ کی راہ میں کچھ دینے دلانے کو بالکل تیار نہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی تعلیم میں یہ بات مشترک رہی ہے کہ آخرت میں کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ خوشی، غم، موت، حیات، رزق اور اولاد، امیری اور غریبی سب اللہ کے قبضہ میں ہے۔ جن لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ موسم بہار کی ساری رونقیں بہار کے موسم میں طلوع ہونے والے ستارے کے باعث ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ شعرا ستارے کا رب بھی اللہ تعالی ہے۔ فرمایا اے مشرکو، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط انہی گمراہیوں میں مبتلا ہوئی ہے جن میں تم مبتلا ہو۔ پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔
ان کی تاریخ سے سبق حاصل کرو اور خدا کے غضب کو دعوت نہ دو۔ پہلے ڈرانے والوں کی طرح محمد مصطفیٰ علیہ التحیہ والثناء بھی ایک ڈرانے والے ہیں۔ یہ جس گھڑی سے تمہیں ڈرا رہے ہیں اس کو دور نہ سمجھو، وہ قریب آ لگی ہے۔ جب آ جائے گی تو اللہ کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کلام کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ ہنسی کا مقام نہیں، رونے کی جگہ ہے۔ ہوش میں آؤ، اللہ ہی کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت میں لگے رہو۔ رکوع نمبر 8 سے سورہ القمر 54 نمبر ہے، مکی ہے، 3 رکوع ہیں اور 55 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان ہٹ دھرم لوگوں کے مطالبہ عذاب کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ یہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں، ورنہ پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی میں ان کے لیے کافی عبرت موجود تھی۔ یہ آپ کی پکار نہیں سنیں گے، ان کا معاملہ اب اس پکارنے والے پر چھوڑ دو جو ان کو جہنم کے لیے پکارے گا، اور اس کی پکار پر یہ لوگ قبروں سے پراگندہ ٹڈیوں کی طرح اس کی پکار پر قبروں سے پراگندہ ٹڈیوں کی طرح نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے پہلے قوم نوح بھی جھٹلا چکی ہے، انہوں نے نبی کو دیوانہ کہا۔ حضرت نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ الہی میں مغلوب ہوں، تو میری طرف سے خود بدلہ لے لے، تو ہم نے ان پر آسمان اور زمین کے دہانے کھول دیے۔ پھر حضرت نوح کو اپنی نگرانی میں چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا، باقی لوگ غرق کر دیے گئے۔ ہم نے اس واقعہ کو لوگوں کے لیے نمونہ بنایا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم عاد نے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی تو ہم نے ان پر تیز و تند ہوا بھیج دی، جس نے انہیں اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنوں کی طرح اکھاڑ کر پھینک دیا۔ غور کرو، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کس قدر آسان ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ رکوع نمبر 9۔ قوم سمود نے حضرت صالح کی بات نہ مانی۔ یہ لوگ کہنے لگے، اس شخص میں کون سی خوبی ہے کہ ہمارے درمیان میں سے اس کو پیغمبر بنا لیا گیا ہے۔ صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا، قوم کے ایک بدبخت نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ پھر فرشتوں نے ایک چیخ ماری تو وہ چورا چورا ہو کر رہ گئے۔ غور کرو، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کس قدر آسان ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی تو ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ یہ وہی تھے جنہیں لوط نے ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر یہ اس سے جھگڑنے لگے تھے۔ ان کا عذاب آیا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے گئے۔ دیکھو قرآن کس قدر آسان ہے، مگر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ رکوع نمبر 10۔ قوم فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے پیغمبر بھیجے گئے۔ فرعونیوں نے ہماری تمام نشانیوں کا انکار کر دیا، پھر ہم نے ان کو ایسا پکڑا کہ ہماری پکڑ سے کوئی نہ بچ سکا۔ اے ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زمانے کے مشرک ان سے اچھے نہیں، اور نہ ہی ہم نے ان کو کوئی چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تم مقابلے کی قوت رکھنے والی جماعت ہیں۔ یہ ان کا باطل خیال ہے، ان کی ساری جمعیت ان قریب شکست کھا جائے گی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر قیامت میں بھی ان کو دھر لیا جائے گا، ان کو وہاں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ ہم ان سے پہلے ان جیسے بتیروں سے نپٹ چکے ہیں۔ پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ ظالم اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور نہروں میں ہمیشہ کی عائش کریں گے، پائیدار عزت کے مقام میں اپنے قادر مطلق مولا کے حضور ہوں گے۔ رکوع نمبر 11 سے سورہ الرحمن 55 نمبر، مکی ہے، 3 رکوع ہیں اور 78 آیات ہیں۔ قرآن حکیم کی تعلیم اللہ رحمان کی طرف سے ہے۔ اس نے انسان کو زیور خلقت سے نوازا اور زیور علم سے آراستہ کیا۔ یہ چاند، سورج، ستارے اور یہ درخت سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اس نے آسمانوں کو اور اس پورے نظام کو عدل پر قائم فرمایا ہے۔ تم ہر معاملے میں انصاف کو قائم کرو۔ اس نے زمین کو بچھایا ہے، جس میں پھل، کھجوریں اور غلہ پیدا کر دیا ہے۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اس نے انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا فرمایا۔
جن اور انسانوں، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ اسی نے دو سمندر جاری کیے جن کے درمیان پردہ حائل ہے، جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ انہی سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ سمندروں میں چلنے والے پہاڑ جیسے بلند جہاز براہ راست اسی کے اختیار میں ہیں۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ رکوع نمبر 12۔ صفحہ ہستی پر ہر شے فانی ہے، صرف اللہ باقی ہے۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس سے اپنی حاجتیں مانگ رہی ہے۔ ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن صفتوں کا انکار کرو گے؟ یاد رکھو، ان قریب وہ وقت آ رہا ہے جب ہم تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اے جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو، تم نہیں بھاگ سکتے، اس لیے کہ خدا کے مقابلے میں بڑا زور چاہیے۔ تم خدا کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ بتاؤ اس وقت کیا بنے گا جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اس روز مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ یہی جہنم ہے جس کو مجرم جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اسی جہنم میں اور کھولتے ہوئے پانی کے اندر گردش کرتے رہیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رکوع نمبر 13۔ جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، اس کے لیے دو باغ ہیں، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور۔ دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہیں۔ دونوں باغوں میں پھل کی دو قسمیں ہیں۔ اہل جنت وہاں تکیوں پر بیٹھے پھل کھاتے ہوں گے۔ ان کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں حوریں ہوں گی۔ کسی نے آج تک انہیں نہیں چھوا، ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مونگے ہوں۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان کے علاوہ بھی دو باغ ہوں گے، گھنے سرسبز و شاداب۔ ان میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، ان میں بکثرت پھل کھجور اور انار ہوں گے۔ خوبصورت اور خوبصورت سیرت بیویاں، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں جن کو آج تک کسی نے نہیں چھوا۔ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشتوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب جلیل و کریم کا نام بڑا ہی برکت والا ہے۔ رکوع نمبر 14 سے سورہ الواقعہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ 56 نمبر ہے، مکی ہے، 3 رکوع ہیں اور 96 آیات ہیں۔ فرمایا قیامت واقع ہو کر رہے گی، اس کے واقع ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس دن لوگوں کو ایمان و عمل کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ اس دن لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک جماعت وہ ہوگی جن کو ان کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں ملیں گے۔ دوسری جماعت وہ ہوگی جن کو الٹے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے۔ تیسرا گروہ اللہ کے خاص بندوں کا ہوگا۔ اللہ کے یہ خاص بندے سونے کی تاروں سے جڑے ہوئے پلنگوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی مجلسوں میں ہمیشہ رہنے والے لڑکے مشروب سے بھرے ہوئے پیالے لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کو سر درد ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا۔ پسندیدہ میوے اور من پسند پرندوں کے گوشت، خوبصورت آنکھوں والی حوریں، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ یہ سب کچھ ان کے نیک کاموں کے بدلے میں نعمتیں ملیں گی۔ ان کے دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا؟ وہ بے خار بیریوں پر تہ بتہ چڑھے ہوئے، کیلوں دور تک پھیلے ہوئے سایہ میں، ہر دم رواں پانی کے کنارے، کبھی ختم نہ ہونے والے، بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں کے ساتھ اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں کنواری بنائیں گے۔ اپنے شوہروں کی چاہنے والی اور عمر میں کم سن ہوں گی۔ رکوع نمبر 15۔ بائیں بازو والوں کا برا حال ہوگا۔
کھولتے ہوئے پانی اور وہ کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے اور حشر و نشر کا انکار کرتے تھے۔ آج یہ تھور کے درخت کے پھل سے پیٹ بھریں گے۔ ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ نطفہ سے بچہ بنانے والا کون ہے؟ یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم ان فصلوں کو چورا چورا کر دیں تو تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے۔ یہ پانی جو تم پیتے ہو، بتاؤ یہ کس نے برسایا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں حاجت مندوں کے لیے سامان بنایا ہے۔ رکوع نمبر 16۔ بلا شبہ قرآن ایک بلند پایا کتاب ہے، لوح محفوظ میں درج ہے، جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا۔ کیا تم اس کتاب سے غفلت برت رہے ہو؟ تم نے اس کے انکار کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے۔ سوچو، جب جان حلق میں اٹک جاتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ مر رہا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر تم میں طاقت ہو تو اس جان کو واپس کر دکھاؤ۔ اگر مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق ہے، نعمتوں سے بھری جنت ہے۔ اگر اس کو اعمال نامہ دانے ہاتھ میں ملا تو فرشتے اس کا سلامتی سے استقبال کرتے ہیں۔ اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ برحق ہے، پس اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں۔ رکوع نمبر 17 سے سورہ الحدید 57 نمبر سورہ مدنی ہے، 4 رکوع ہیں اور 29 آیات ہیں۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور دعوت دے رہی ہے کہ انسان بھی اسی کی بندگی کرے۔ وہی عزیز و حکیم ہے، وہی مالک ہے، وہی قادر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر شے کا عالم ہے، وہی کائنات کا خالق ہے۔ رات اور دن کا نظام اسی کے قبضے میں ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، زمین سے پھل پھول وہی پیدا کرتا ہے۔ تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، دل کے راز وہی جانتا ہے۔ بس لوگو، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے دیے میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اپنے بزرگ بندے پر اس لیے اتارا ہے کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، حالانکہ زمین و آسمان کا اصلی وارث اللہ ہی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے، اور فتح مکہ کے بعد کے ایمان والے مجاہد درجے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ویسے دونوں کے ساتھ اللہ نے نیک جزا کا وعدہ کیا ہے۔ رکوع نمبر 18۔ جو شخص اللہ کو قرض دے گا، اللہ اس کے قرض کو کئی گنا کر کے لوٹائے گا۔ مومنوں کا ایمان قیامت کے دن ان کے آگے اور داہنے روشنی کرتا ہوگا اور انہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوگا۔ منافقوں کو قیامت کے دن ہر قسم کی روشنی سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کو جھوٹی امیدوں نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ آج ان کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں اور اللہ کی طرف سے آنے والے حق کے سامنے جھک جائیں، اور ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے دل سخت ہو گئے تھے؟ یہ بات بالکل یقینی ہے، خیرات کرنے والے اور اللہ کو قرض دینے والے مرد اور عورتیں اللہ کے ہاں بڑے درجات اور نور کے مستحق ہوں گے۔ ہماری آیات کو جھٹلانے والے کافر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ رکوع نمبر 19۔ یاد رکھو، یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، ایک دوسرے سے بڑھنا اور فخر کرنا ہے۔ یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ آخرت میں عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی۔ اے لوگوں، مغفرت اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ کچھ ضائع ہو جائے تو اس پر افسوس نہ کرو، جو مل جائے اس پر اکڑو نہیں۔
ہم نے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، پھر کتاب اتاری اور ترازو بھیجا تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں۔ ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ یہ اس لیے اتارا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ رکوع نمبر 20۔ سورہ کے آخر میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انہیں نبوت دی اور ان کی اولاد میں بھی نبوت جاری فرمائی۔ پھر ان کے بعد کئی اور رسول تشریف لائے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ وہ اہل ایمان کے لیے انتہائی نرم دل اور مہربانی کے حامل تھے۔ ان لوگوں نے جو ترک دنیا اختیار کر لی ہے یہ ہم نے فرض نہیں کی تھی، مگر انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اختیار کیا اور اسے نبھا نہ سکے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت سے تمہیں دگنا اجر اور روشنی عطا فرمائے گا، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، وہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔